السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آج آیت نمبر 218 سے ہماری کلاس کا آغاز ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، وَإِثْمُهُمَا اور ان دونوں کا گناہ اکبر من نفعہما زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے، ان دونوں کے نفع سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ آپ کہیے جو زائد ہو یا جو بہترین ہو۔ کذالک یبین اللہ
اس طرح سے اللہ رب العزت بیان کرتا ہے لکم الآیات، تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے متعلق، قل کہہ دیجئے، اصلاح لہم خیر، ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جانتا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ غالب اور بہت زیادہ حکمتوں والا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ایک مومنہ لونڈی، خیر من مشرکۃ، کسی بھی مشرکہ عورت سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، خواہ وہ تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگی، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ مشرک مردوں کے نکاح میں دو، یعنی اپنی عورتوں کو نکاح میں دو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور ایک مومن غلام، خیر من مشرکن، کسی بھی مشرک مرد سے زیادہ بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، خواہ وہ تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے، اولئک یدعون الی النار، یہ آگ کی طرف، جہنم کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرۃ باذنہ، اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے اذن سے، ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، نصیحت حاصل کریں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہیے وہ ایک تکلیف ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے آنے کا حکم دیا ہے، ان اللہ یحب التوابین، یقینا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے بھیجو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں۔ گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو دنیا کے معاملات میں اہل ایمان کی مخالفت کرتے ہیں، مشرکین مکہ کا تذکرہ ہوا کہ وہ کس طرح اہل ایمان کے لیے مختلف ہیلے بہانے تراش کر مخالفت کے بہانے دیکھتے تھے، اور خاص کر کے کہ جب ایک حرمت والے مہینے میں اہل ایمان سے ایک دستے کا پیچھا کرتے ہوئے بندہ قتل ہو گیا تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور بار بار یہ کہتے کہ حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کرنا کیسا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر قتال کرنا یقیناً بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو گناہ تمہارے اللہ کے رستے سے روکنا اور لوگوں کو مسجد حرام میں عبادت نہ کرنے دینا، وہاں کے باسیوں کو اتنا تنگ کرنا کہ وہاں سے نکال باہر کرنا، یہ سارے گناہ اللہ کے نزدیک اس سے بہت بڑے ہیں جن کا تم تذکرہ کر رہے ہو۔ اب فرمایا اس کے مقابل وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے رستے میں جہاد کیا، یہ سارے وہ لوگ ہیں یرجون رحمت اللہ، جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو گئے، بلکہ ان کی ساری نیکیاں تذکرہ کرنے کے بعد کہا یرجون رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یہی ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان کا نام۔ انسان کوئی بھی نیکی کر کے 100% مطمئن نہیں ہو سکتا کہ بس اب تو میں اتنا نیک ہو گیا ہوں کہ مجھے کچھ
کوئی پوچھنے والا نہیں اور میری نجات تو اور جنت تو کنفرم ہو گئی، بلکہ انسان کو نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ رب العزت سے ڈرتے رہتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی خشیت سے کانپتے رہتے ہیں، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ کیا وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ان کا تذکرہ نہیں ہو رہا، یہ ان کا تذکرہ ہے جو نیک عمل کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دل اس بات پہ کانپتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری یہ نیکی اس قابل ہے کہ اللہ کیا مقبول ہو جائے یا اس قابل نہیں، کہیں اس نیکی کے اندر جو کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے اس کی وجہ سے اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے، کہیں دکھلاوا، ریاکاری، کوئی اور ایسا عمل نہ آ جائے جس کی وجہ سے ہماری یہ نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اس لیے یہاں پر بھی فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ہجرت جیسا عمل بھی انہوں نے کیا، اور ہجرت کوئی چھوٹی بات نہیں، اپنا گھر بار، اپنا کام کاروبار، اپنی جائیداد سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی خاطر کسی دوسری جگہ جا کر آباد ہو جانا بڑا مشکل کام۔ پھر انہوں نے اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے جہاد کیا، خواہ وہ قتال کی صورت میں ہو، خواہ وہ دیگر کوششوں کی صورت میں ہو، اللہ کے راستے میں انہوں نے بہت سارا کوشش کاوش کی۔ پھر بھی کیا ہے، یرجون رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں کہ ان سارے کاموں کی وجہ سے اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہو جائے گی۔ اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکے۔ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکوں۔ در حقیقت انسان جو اللہ کے سامنے اعمال رکھتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہی بنتا ہے۔ باقی تو اللہ نے جو کچھ اس کو عطا فرمانا ہے اپنی رحمت اور اپنے فضل کی وجہ سے عطا فرمانا ہے، وگرنہ اپنے عمل سے کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور وہ مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ جس بندے نے قیامت کے روز اللہ سے کہنا ہے کہ جب اللہ اس کو کہیں گے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ، تو کہے گا اللہ اتنے زندگی اطاعت فرما برداری، اور بعض روایات میں ہے کہ 500 سال وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا اور کوئی نافرمانی نہیں کی، وہ اس وقت کہے گا کہ اللہ میں نے اتنی محنت اس لیے کی تھی کہ آج میں اپنی اس عبادت کے بل بوتے میں جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر کہیں گے کہ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے، وہ پھر یہ دہرائے گا، تو حکم ہوگا کہ پھر اس کی ساری زندگی کی عبادتیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں، اور اللہ نے جو آنکھ کی نعمت عطا فرمائی تھی یہ ایک پلڑے میں رکھی جائے، اور ساری زندگی کی عبادتیں اس ایک بصارت کی، آنکھ کی نعمت کی، دیکھنے کی صلاحیت کی جو نعمت ہے، اس کا جو ہے شکرانے نہیں بنیں گی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو کہاں انسان کا انسان ہونا، کہاں انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے عقل و شعور کا عطا فرمانا، پھر ایمان کا مل جانا، پھر ہدایت کا مل جانا، پھر اللہ کی طاعت اور فرمانبرداری کی توفیق مل جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو اللہ کی رحمت کے قریب کرتی ہیں۔ اسی کے ضمن میں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جب اسلام نے اس بات سے منع فرمایا نا کہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لعان بنا کر نہیں بھیجا، مومن لعان نہیں ہوتا، تو کیوں یہ کہا ہے کہ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اسی اللہ کے رسول نے فرمایا نا لعنت ایک ایسی چیز ہے جو جب بھیجی جاتی ہے تو جس پر بھیجی جاتی ہے اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو یہ گھوم پھر کر واپس بھیجنے والے پر آتی ہے، اور یہ بڑی سنگین بد دعا ہے، یعنی بد دعاؤں میں سے سب سے سنگین بد دعا یہ ہے کہ آپ کسی پر لعنت بھیج دیں، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے جہاں لعنت بھیجی ہے وہ کام بڑے سنگین ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، منافقوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ دیکھیں گے بڑے سنگین قسم کے جرم، اس لیے یہ بات بات پر لعنت بھیجنا نا یہ بڑی سنگین بات ہے کہ جو بندہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو اب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن بد کردار ہیں، بد اعمال ہیں، اگر وہ جہنم میں جائیں گے، وہاں سزا بھگتیں گے، تو اس کے بعد اللہ کی رحمت سے ہی وہ جنت میں جائیں گے،
اور پیچھے صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن سے اللہ کی رحمت ہمیشہ کے لیے دور ہو چکی۔ یہ ہے اصل لعنتی۔ اس لیے یہ جو بات ہے نا، یہ بات آرام سے کہہ دینا کہ جی لعنت ہو اس فلانی چیز پر، اور بالخصوص خواتین کے اندر نا لعنت بھیجنے کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس پر بہت زیادہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ انسان اپنی زبان سے کسی پر لعنت بھیجے۔ خدا نخواستہ اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہوا اور وہ لعنت آ کر ہمارے اوپر چسپاں ہو جائے تو انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اور یہ بہت سنگین معاملہ۔ اور یہاں تو لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لکھتے ہوئے کروڑوں لوگوں پر لعنت بھیج دیتے ہیں۔ آپ نے کسی ایک خاص طبقے کے اوپر، کسی ایک خاص جماعت کے اوپر، کسی ایک مخالف سیاسی پارٹی کے اوپر، ان کے فالوورز کے اوپر، کسی کے اوپر ایسے لعنت بھیج دی، اور کیا ہوا؟ وہ کروڑوں لعنتیں ٹریول کرتی ہوئی ان لوگوں تک گئیں، اور وہاں پہ وہ اس کے مستحق نہیں تھے اور وہ واپس آ رہی۔ تو سوچیں کہ ایک بندے کے اوپر ایک کلمہ زبان سے کہنے یا لکھنے کی وجہ سے کتنی لعنتیں واپس آ رہی ہوں۔ بعض اوقات بعض چیزیں بہت چھوٹی سی ہوتی، انسان ان کو وقت نہیں دیتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا، کتنے مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ کہتا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کہا ہے، لیکن وہ کلمہ اللہ کو اتنا راضی کرتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے جنت کے بیچوں بیچ پہنچ جاتا ہے۔ اور بسا اوقات کوئی ایک بات کہتا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کہہ دیا، لیکن وہ ایک بات اس کو جہنم کے بیچوں بیچ لے جاتی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کہ جو انسان اس طرح سے اللہ کی رحمت کی امید رکھے تو یقیناً اللہ کا حق تو وہ ادا نہیں کر سکے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی کمی اور کوتاہی کو معاف کر کے اس پر بہت زیادہ رحمت فرما دیں گے۔ اب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ سے یہ شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ خمر کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کی تعریف ہمارے یہاں نا عام طور پر صرف شراب کی جاتی ہے۔ شراب چونکہ اس کے اندر بھی وہ صفت پائی جاتی ہے جس کو اللہ کے رسول نے خمر کہا، اس لیے عموماً جو ہے نا خمر کے ترجمے کے طور پر شراب کہہ دیا جاتا ہے، وگرنہ خمر ایک خاص ٹرمینالوجی، ایک خاص اصطلاح ہے جو مخصوص صفت رکھتی ہے، جس چیز میں بھی وہ صفت آتی ہو وہ خمر کے طور پہ شامل ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ کرتی ہے وہ خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ یہ جو تعریف ہے نا، یہ جو ڈیفینیشن ہے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر وہ چیز جو انسان کو نشہ کرے، اور نشے سے کیا مراد ہے کہ اگر انسان اس کی زیادہ مقدار پی لے یا استعمال کر لے تو اس کی عقل معوف ہو جائے، اس کو چیزوں کی تمیز نہ رہے، وہ رشتوں کی تمیز بھول جائے، وہ اپنے ہوش حواس کھو بیٹھے، وہ منہ سے مغلظات بولنا شروع کر دے اور اس کے اپنے حواس پر کنٹرول نہ رہے، تو یہ ہے ایسا نشہ جو حرام ہے۔ اور اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول نے کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ اچھا چونکہ نشہ حرام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کی ڈیفینیشن میں جو علت بیان کی ہے وہ نشہ ہے، تو اس لیے اتنی مقدار تو حلال ہوگی یا خمر نہیں ہوگی جو نشہ نہ کرے، اور جس مقدار سے اوپر نشہ ہو جائے وہ حرام ہو نہ۔ ہر وہ چیز جس کی زیادہ مقدار نشہ کر دے اس کی تھوڑی مقدار بھی جو ہے وہ حرام۔ تو ہر وہ چیز جو نشہ کرنے والی ہو، خواہ وہ اس دور میں نہیں موجود تھی، جیسے ہیروئن ہے، جیسے آئس ہے، یا اس سے ملتی جلتی آج کل بہت ساری چیزیں جو انسان کے ہوش حواس کو معطل کر دے، تو وہ چیز نشے کے اس حکم کے اندر، خمر کے اس حکم کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح فرمایا والمیسر، میسر جو ہے یہ کہتے ہیں جوئے کو، میسر یسر کہتے ہیں آسانی کو، میسر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر آسانی کے ساتھ مال ہاتھ آ جاتا ہے، اسی وجہ سے۔ اور جوا کیسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس میں بہت سارے لوگ مل کر پارٹیسپیٹ کریں، سارے لوگ اس کے اندر حصہ ڈالیں، مال لگائیں، اور کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ پانسے پھینک کر ہو، چاہے وہ تیر پھینک کر ہو، چاہے وہ دوڑ لگا کر ہو، چاہے وہ کوئی میچ کھیل کر ہو، جو جیتنے والا ہے یا جس کا نام نکل آئے سارے کا سارا وہ پیسہ اس کو مل جائے یا اس ٹیم کو مل جائے اور باقی سارے اس پیسے سے محروم ہو جائیں۔
ہر وہ چیز جوئے کے اندر داخل. اس لیے جہاں لوگ ایسا کوئی جو ہے نا کسی اسکیم کا حصہ بنے جس میں جوا ہو وہ بھی حرام ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہے، قانوناً جوا حرام ہے، لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ اگر جوا گورنمنٹ آف پاکستان خود لے کر آئے تو وہ ٹھیک ہے، قانوناً وہ قانون درست ہے، اور اگر عام لوگ کریں تو وہ غیر قانونی ہے اور لوگوں کے اوپر حرام ہے اور اس پر سزا ہوگی. یہ جو پرائز بانڈز ہیں یہ جوا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پیسہ ڈالتے ہیں، پرائز بانڈ خریدتے ہیں، اس کے بعد وہ پیسہ گورنمنٹ جو ہے وہ مختلف قسم کے اسکیم میں یا سود میں بینکوں پہ لگاتی ہے اور وہاں سے سود اکٹھا کرتی. اس پر جو پیسہ آتا ہے تو قرآن دازی ہوتی ہے. اس قرآن دازی میں جس کا نمبر نکل آئے اس کو وہ سارے پیسے مل جاتے ہیں. لاٹریز کی جتنی قسمیں یہ سارے کے سارے جو ہیں. اسی طرح آج کل لڑکوں کے اندر کیا رواج ہے، کرکٹ میچز میں یا فٹ بال میچز میں ٹیمز ہیں وہ پیسہ لگاتی ہیں، ہر ٹیم کی انٹری فیس ہے، 20,000 ہے، 30,000 ہے، 10,000 ہے، 5,000 ہے، جتنی بھی ہے. اور آج کل کیا ہو رہا ہے کہ یہ اس طرح ٹوکن منی جو ہے یا انٹری فیس کے نام پر ایک فیس لگائی جا رہی، اس میں سے جو منتظمین ہیں وہ اپنے پیسے بھی نکالتے ہیں اور بقایا جتنے پیسے بچتے ہیں وہ سارے کے سارے جو جیتنے والی ٹیم ہے اس کو مل جاتی ہے، اور جو ہارنے والی ٹیم ہے ان کے سارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں. یہ جوئے کی قسم، یہ جوئے کی قسم. اس لیے اس قسم کا کوئی بھی پرائز جہاں پر ایک انٹری فیس، ٹھیک ہے، ہاں اس میں ایک استثناء ہے، اگر منتظمین کسی جگہ کی انتظام کی وجہ سے کوئی گراؤنڈ بک کرنے کے لیے اور وہاں پر ہونے والے اخراجات اور اپنے جو انتظامی امور ہے اس کے سروس چارجز کے لیے ایک فیس لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو انعام ہے وہ کوئی اور سپانسر کرتا ہے، جیسے کوئی کمپنی ہے وہ سپانسر کرتی ہے، یا انعام پیسوں کی صورت میں نہیں ہے، کوئی ٹرافی ہے، اس قسم کی چیز ہے، تو وہ جوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ چیز. لیکن لوگ آپس میں پول کریں اور اس کے بعد کسی ایک کو وہ سارا مل جائے اور باقی سارے اس سے محروم ہو جائیں، یہ جائز اور درست نہیں، یہ جوا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ جو خمر ہے اور میسر ہے یہ دونوں کیا ہیں، آپ سے اس کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ جی ان کی کیا جو ہے نا حیثیت کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے. تو اللہ نے ان کی شریعت حیثیت بیان کی ہے. اللہ نے فرمایا فیہما اسم کبیر، ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے. یعنی شراب پینے والا جو ہے وہ وقتی طور پر اپنے اندر کچھ طاقت، جسمانی طاقت، کچھ صلاحیت کا اضافہ پاتا ہے. اسی طرح جوئے سے جس کو پیسے مل جاتے ہیں اس کے لیے تو فائدہ ہے، تو کچھ فائدہ ہے. لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے بہت بڑھ کر ہے. اب یہاں ایک چیز سمجھ لیں، اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا جو فائدہ ہے اس کو نگیٹ نہیں کیا کہ کچھ چیزوں کا بنیادی طور پر دنیاوی اعتبار سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، لیکن شریعت نے اس کو گناہ کہا ہوتا ہے، اور اس کا گناہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اگر اس کے نفع کو سامنے رکھا جائے اس کے مقابل. اب کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر کسی بندے کو بہت بڑی لاٹری مل جائے اس کا تو بہت بڑا نفع ہو گیا، تو کیا اب اس کے لیے وہ جائز ہوگی؟ اللہ نے فرمایا اس کا گناہ پھر بھی اس کے نفع سے بڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا ہی لاٹری میں کسی بندے کو مل جائے، اس کے باوجود بھی جو گناہ وہ کما رہا ہوگا اس کام سے وہ اس سے بڑا ہوگا جو اس کا فائدہ ہے. تو یہاں پر اس قانون کے تحت بہت ساری چیزوں کو ہمیں زندگی میں دیکھنا چاہیے. ہم بہت ساری چیزیں اس لیے کر لیتے ہیں کہ جی اس کا فائدہ بھی تو ہے اور اس کا تھوڑا بہت نقصان بھی ہے، تو فائدہ چونکہ زیادہ ہے نا، اس لیے اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز وہ چیز گناہ کی تو نہیں، اور اگر وہ گناہ کی ہے تو اس کے فائدے کو ہم بنیاد بنا کر اس کو اپنے لیے حلال نہیں کر سکتے. تو یہ اصول جو ہے نا یہ بہت ساری جگہوں پر لگتا ہے، اور وہ ہم نے خود چیک کرنا ہے کہ یہ اصول کہاں کہاں لگتا ہے. اب فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں. یہ سوال پہلے بھی گزر چکا ہے، اور وہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو ایک لسٹ دی تھی کہ آپ اپنے والدین کے اوپر، قریبی رشتہ داروں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، اور اسی طرح جو ہے اللہ کے جو مسافر ہیں ان کے اوپر اور اللہ کے راستے کے اوپر خرچ کریں. یہاں ایک اور جواب دیا گیا، یہاں پر قُلِ الْعَفْوَ، عفو کے دو معنی ہوتے ہیں.
ایک جو زائد ہے یعنی اپنی ضرورت سے اوپر جو کچھ ہے وہ خرچ کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جس کے کرنے کے بعد تم محتاج نہ ہو، یعنی اپنی ضرورت کے لیے کسی کے آگے سوال نہ کرے، کماتا ہے اتنا خرچ کر دے کہ اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، یہ درست نہیں۔ اپنی ضرورت کا رکھ کر جو زائد ہے اس کو اب جمع کر کے رکھ رہا ہے، بس رکھ رہا ہے، خرچ نہیں کر رہا، جمع کرنے کا رکھ، ابھی یہ کل کو یہ ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ ضرورت پڑ سکتی ہے، بچوں کے لیے یہ بنا لوں، فلانے کے لیے بنا لوں، ایک گھر بن گیا تو دوسرا بنا لوں، ایک کوٹھی بن گئی دوسری بنا لوں، ایک فیکٹری بن گئی دوسری بنا لوں، جمع ہی کیا جا رہا ہے اور خرچ نہیں کر رہا۔ یہ ہے زائد کو خرچ کر دینا، قل العفو، آپ کہیے جو زائد ہے اس کو خرچ کر دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، اور اس کے لیے اس کے مال میں سے 3 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں، ما اکل فافنا، جو اس نے کھا لیا اور وہ ختم ہو گیا، وما لبس فابلا، جو اس نے پہن لیا اور وہ بوسیدہ ہو گیا، تھوڑا عرصہ آپ نے کچھ کپڑے پہنے، آپ کے اس مال نے آپ کو فائدہ دیا، پھر وہ بوسیدہ ہو جاتے، آپ اٹھا کے پھینک دیتے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا جو اس نے آگے بھیجا، یعنی جو اس نے خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، وہ باقی ہے، وہ باقی ہے۔ پھر فرمایا اس کے علاوہ تو ہے نا جس کو وہ اپنا مال تصور کرتا ہے، تارک للآخرین، وہ دوسروں کے لیے اس کو چھوڑنے والا ہے، وہ فوت ہوگا تو دوسرے اس کے وارث بن جائیں گے، وہ سمجھتا ہے یہ میرا مال ہے جبکہ وہ اس کا نہیں ہے، وہ تو صرف محافظ بن کے بیٹھا ہے اس کے اوپر کہ یہ جو ہے نا جب یہ دنیا سے جائے گا تو وہ دوسرے آپس میں تقسیم کریں۔ تو انسان جو ہے وہ کتنی اپنی بعض چیزوں کی کیئر کرتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ میری چیز ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو گاڑیوں کا بڑا شوق ہوتا ہے تو وہ اپنی گاڑیوں کو بڑا چمکا کے رکھ رہے ہوتے ہیں، بعض کو لباس کا شوق ہوتا ہے تو انہوں نے بڑے جناب ترتیب لگا کے رکھا ہوتا ہے، بعض کو جوتوں کا شوق ہوتا ہے وہ جوتے جراب اپنے جو ہے نا صاف کرتے رہتے ہیں۔ غیر غرض ہر کسی کی اپنی ایک وہ ہے، ضرورت سے زائد وہ چیزیں بس جمع ہی کر رہے ہیں، جمع ہی کر رہے ہیں، جمع ہی کر رہے ہیں۔ کیا ہے ایک جو ہے نا طویل وہ چیزیں آپ کے پاس جمع ہوتی جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے ایک دن آتا ہے کہ جس دن انسان بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اب کیا ہے وہ سارا کچھ کدھر؟ مجھے اور آپ کو ایسا بہت سارا کچھ ملا ہے جو کسی اور کا تھا، ہمارے بڑوں میں سے کسی کا تھا، ہمارے والدین میں سے کسی کا تھا، اور کچھ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ہمارے پاس آ گیا، اور ایک وقت آئے گا اللہ کی قسم جو ہمارے پاس ہے، جو ہم نے سینچ کے رکھا ہوا ہے، وہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے انسان ضرورت سے زائد کی چیز خرچ کر دے۔ اگر آپ کو اچھا لباس پہننے کی اللہ نے توفیق دی ہے اور نیا لباس آپ خریدتے ہیں، کوشش کریں جو آپ کے پاس پہلے سے موجود لباس ہے جو اب زائد ہو گیا نا، ایک آ گیا نا، وہ ایک نکل جائے فوراً، وہ کسی کی تک پہنچ جائے۔ ایک جوتا آ گیا نا وہ کسی اور تک پہنچ جائے، پچھلا والا کسی اور تک پہنچ جائے۔ غرض جو بھی چیز زائد آتی جا رہی ہے وہ فوراً آگے دوسروں تک پہنچتی چلی جائے، اور اس میں نا دیر نہ کیا کریں، اچھا میں کر دوں گا، میں سوچ لوں گا، میں کر لوں گا، کب وقت ملے کب نہ ملے یہ انسان کو نہیں پتا ہوتا۔ اس لیے بہت زیادہ جمع جتھا اپنے پاس ہونا یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں۔ عفو کا دوسرا معنی ہوتا ہے بہترین چیز، دوسرا معنی ہوتا ہے بہترین۔ اگر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ دینا ہے تو کیا دوں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک تم اس میں سے نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اللہ کے راستے میں دو۔ جو کپڑے بالکل تھک ہار کے پرانے ہو کر پہننے کے قابل نہیں، اب خود نہیں پہننا چاہتا، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر۔ جو چیز بالکل ردی ہو چکی ہے اس کو اب گھر سے نکالنا ہے تو چلو جی صدقہ کرو، یہ نہیں۔ اپنے مال میں سے اپنی چیزوں میں سے اچھی چیز جو پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا۔ اچھا یہاں پر نا ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے، جب بندہ اس طرف آتا ہے نا اپنے مال میں سے اچھی چیز خرچ کرنی، اچھا ٹھیک ہے، پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس بندے کو دوں، کس کو دوں، پھر نہ وہ ایک اور چیز پوری کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے اچھی چیز دینی ہی ہے نا تو ذرا پی آر ہی ٹھیک کر لیں، ذرا اس بندے کو دے دیں جس سے تعلق ذرا اچھا ہے، وہ خوش ہو، یہ بندہ جو ہے نا اس کو ذرا اچھی والی چیز دیتا ہوں، اس کے ساتھ ذرا تعلق اور قسم کا ہے، تو وہ اچھا خرچ کرنے کے چکر میں اپنی پی آر سیدھی کر رہا ہوں۔
اچھا مال وہاں خرچ کریں جہاں سے آپ کو پتہ کچھ نہیں ملنا، اور وہ اس کو دیں جس شاید جو جانتا بھی نہیں، پھر پتہ لگے گا کہ اچھی چیز کس کو دی، اپنے پاس جو چیز ہے اس میں سے بہتر چیز کس کو دی۔ اور پتہ ہے اس معاملے میں کیا چیز ہے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنے پاس اچھی چیزوں کے معاملے میں انتہائی خسیس ہوتے ہیں، اور اس کو اسلام نے بالکل پسند نہیں کی، یہاں تک کہ وہ استعمال کی چیز کے کسی کو عاریتاً بھی نہیں دیتا۔ سورہ ماعون کیا ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ ایسے ہیں کہ عاریتاً استعمال کی چیز بھی کسی کو نہیں دیتے۔ آپ نے بڑے فخر سے نا یہ بات کسی دوستوں سے، بندوں سے، کسی کے منہ سے سنی ہوگی، میں نے بہت سارے لوگوں کے منہ سے سنی، بھائی جی ہماری جو گاڑی ہے نا، ہمارا جو موٹر سائیکل ہے نا، یہ سنگل ہینڈ ڈرائیون ہے، میں کسی کو نہیں دیتا، میری چیز کوئی نہیں چلا سکتا۔ کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ استعمال کرنے کی ایک چیز ہے، آپ نے اگر کسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے، وہ آ کے آپ سے مانگتا ہے، آپ اس کو دیں، کیا ہوگا؟ اگر اس سے کوئی اسکریچ لگ جائے گا، اگر اس سے کوئی خرابی ہو جائے گی، تو وہ خرابی میرے سے اور آپ سے بھی تو ہو سکتی۔ کیا ہم سے گاڑی نہیں لگتی؟ کیا ہم سے اسکریچ نہیں لگتا؟ کیا ہم سے ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا؟ جو اگر اس کے ہاتھ سے ہو گیا ہے تو وہ میرے ہاتھ سے بھی ہونا تھا، شاید میرے ہاتھ سے اس سے بڑا ہونا ہو، اللہ نے میری اس خیر کی وجہ سے مجھے بڑے کسی چیز سے بچا لیا ہو۔ تو بہترین کرنے کی کوشش کریں، جو بہترین ہے وہ اللہ کی خاطر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے قل العفو۔ اللہ نے فرمایا اس طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو۔ کیوں اسلام بار بار جو ہے وہ خرچ کرنے اور انفاق کی تعلیم دے رہا ہے؟ مسلسل یہاں پر بھی اور بھی بہت ساری قرآن مجید کی آیات میں اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں کھب کر نہ رہ جائے، اور دنیا کی چیزیں اور اس کی جو لوازمات ہیں اور وہ ساری چیزیں جو انسان کو بڑی پسند تھیں، ٹھیک ہے نا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ نے فرمایا یہ گھوڑے، یہ بغال، یہ خچر اور اس قسم کی سواریاں یہ اس لیے بھی ہیں کہ تاکہ تم ان پر سواری بھی کرو، وہ زینہ، یہ تمہاری زینت کا سامان، اور اللہ نے دنیا کو ویسے ہی مزین کیا ہوا ہے، لیکن ساتھ امتحان لگایا ہے کہ تم نے اس کو اپنے اندر مزین ہونے نہیں دینا۔ اب دیکھیں امتحان ہے، مزین اللہ نے کیا ہے، اور ساتھ میں شیطان آ کر اس میں وسوسہ بھی ڈالتا ہے، زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان بھی آ کر بہت سارے کاموں کو اور مزین کر دیتا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس معاملے میں آخرت کی فکر کی طرف لانا اور دنیا کے اندر کھبنے نہ دینا، اور جب کبھی موقع آئے تو دنیا کی چیزوں کو اللہ رب العزت کی محبت کی خاطر قربان کر دینا، ان کو اللہ کے راستے میں دے دینا۔ یہ وہ امتحان ہے جو جا بجا ہمارے سامنے کھڑا ہے، جا بجا ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور اس امتحان میں مجھے اور آپ کو پورا اترنا ہی اترنا ہے۔ اور یہاں پہ ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان آ کے تمہیں فقر کے وعدے کرتا ہے، ڈراوے دیتا ہے کہ یہ کرنے جا رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں، اگر تم یہ دے دو گے تو تمہارے پاس خود کیا بچے گا۔ اور شیطان ضروری نہیں ہے کہ آ کے جو ہے نا خفیہ وسوسہ ہی ڈالے، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے، بڑا ہمدرد، آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار، دوست، پڑوسی، خاندان کا بندہ، بزرگ آ کے آپ کو کہے گا آپ کو اللہ نے ٹھیک ہے تھوڑی سی وسعت دے دی ہے، آپ نے کام کاروبار شروع کر دیا، ابھی ینگ ہو، اتنے پیسے ادھر ادھر خرچ کرنے ہیں، لوگوں کے اوپر خرچ کرنے، ادھر ادھر کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کی فیملی نہیں، آپ کے بچے نہیں، آپ نے اپنا کچھ نہیں بنانا، مستقبل کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ وہ جوڑ توڑ سکھائے، ادھر ادھر لگانے کے بجائے یہ ادھر تم اللہ تللو میں خرچ کر رہے ہو، غریبوں کی تم نے ٹھیک ہے تھوڑا بہت خرچ کر لو، تم مہینے کا نا کوئی پکا لگا لو 2 4 5 ہزار روپے، اس کے بعد جو ہے نا سیونگ کرنا شروع کرو، کوئی پلاٹ شلاٹ لے لو، کوئی قسطیں شسطیں فائلیں اٹھا لو، قسطیں بھرا کرو۔ اور بندہ جو ہے نا وہ اس چکر میں آگے یعدکم الفقر، وہ کل کے فقر کے ڈراوے لا کے دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اس کے مقابل اللہ تم سے تمہارے بخشش کا اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، خرچ کرو، تمہارے اوپر خرچ کرے گا اللہ، یا ابن آدم انفق انفق علیک، آدم کے بیٹے تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ ہر روز صبح 2 فرشتے کو اللہ نے لگائے ہوئے ہیں نا دعا کرنے کے اوپر، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، روک روک کے رکھنے والے کے اوپر کوئی مصیبت بھیج، تلفا، اس کے اوپر کوئی تلف کرنے والی چیز بھیج جس کی وجہ سے اس کا جو رکا ہوا مال ہے وہ نکل کے کوئی غریبوں کے پاس جائے، کوئی مصیبت آئے گی یہ منتے مان کے کہے گا یا اللہ مجھے اس سے نکال تو میں کسی غریب کو دوں گا، یہ اس کا کوئی
جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہوگا تو یہ جا کے اپنی گاڑی جو ہے نا کسی میکینک غریب کے پاس ٹھیک کرائے گا اور اس کے روزی کا بندوبست بنے گا، ویسے تو یہ نکالے گا نہیں۔ تو اس قسم کی مصیبتیں پھر اس کے اوپر آتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہارے لیے ان آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو، خوض کرو۔ اور یہ غور و خوض اس بات پر ہے کہ بھائی دنیا عارضی جگہ ہے اور یہاں کا سامان بھی عارضی ہے، اور بالکل اس طرح جس طرح پچھلے یہاں سے چلے گئے ہم نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اللہ کی قسم، جتنی ہمیں اپنی زندگی پیاری ہے، جتنا اپنا مال متاع ہمیں پیارا ہے، جتنا اپنا کمفرٹ ہمیں پیارا ہے، جتنی اپنی پبلک ریلیشننگ اور عزت اور احترام اور معاشرے کے مسائل اور کاروبار اور یہ ساری چیزیں ہمیں پیاری ہیں، ہم سے پہلوں کو بھی اتنی ہی یا شاید اس سے کم پیاری تھی، ہمیں زیادہ پیاری ہوگی۔ لیکن جتنے سمجھدار وہ بنتے تھے وہ سب چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے، جتنے سمجھدار ہم بنتے ہیں ہم بھی چھوڑ کر جائیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا، کل ان ساری چیزوں کو کوئی اور مالک ہوگا، صرف بندے کے پاس وہی بچے گا جو اس نے آگے بھیجا ہو، وہی بچے گا جو اس نے آگے بھیجا ہو۔ اس لیے انسان کو بار بار اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میں نے آگے کیا بھیجنا۔ اسلام نے ٹھیک ہے اس بات کی اجازت دی ہے کہ بندہ اپنے مال کی وصیت کر جائے کہ جی میرے مال میں سے 1/3 فلاں فلاں خیر کے کاموں میں خرچ کرنا، صدقہ کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا۔ لیکن میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ جو بندہ اپنی زندگی میں خود اتنی جرأت نہیں کر سکا کہ اپنے مال میں سے وہ 1/3 نکال کر کر دیتا صدقہ، اس کو کیا لگتا ہے کہ پچھلے وہ کر دیں گے؟ اگر کوئی بہت نیک ہوئے اور خیر والے ہوئے اور اللہ نے کوئی بھلائی رکھی ہوئی تو وہ کر دیں گے، وگرنہ جو بندہ اپنے مال میں سے اپنے لیے آگے نہیں بھیج سکا، پچھلے کیوں بھیجیں گے؟ پچھلے تو آپس میں لڑ رہے ہوتے، ایک دوسرے کا غصب کر رہے ہوتے، اور جو جتنا بڑا ہے اتنے زیادہ کیس ہیں عدالت میں۔ بیٹوں نے ماں کے اوپر کیس کیا ہوا ہے، ماں نے بچوں کے اوپر کیس کیا ہوا ہے، بہنوں نے بھائیوں کے اوپر، بھائیوں نے بہنوں کے اوپر، چاچوں نے بھتیجوں کے اوپر، ہر کسی نے ایک دوسرے کو رول کے رکھا ہوا ہے۔ وکیلوں کی فیسیں بھر رہے ہیں، جھوٹے سچے گواہ پکڑ رہے ہیں، کاغذات کے پلندے کالے کر رہے ہیں، اور کیا ہے جی یہ مال تھوڑا سا ہمارے پاس آ جائے، یہ ادھر سے ہمارے پاس آ جائے، یہ ادھر سے ہمارے پاس آ جائے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ مجھے ہمیشہ یہ آیا مبارکہ حیران، جو حدیث جو ہے نا حیران کر دیتی ہے جب بندہ اس پر غور کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کیا کرائیٹیریا بتا گئے۔ جو بندہ صبح اس حالت میں کرے کہ امن میں ہو، اس کی صحت ٹھیک ہو، اور اس کے بعد اس دن کا رزق ہو، جس کو ہم 2 ٹائم کا کھانا کہتے ہیں، وہ اس کے پاس ہو کہ پیٹ بھرے گا، بھوکا نہیں سوئے گا، اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے دنیا ساری سمیٹ کر اس کو دے دی گئی، اور دنیا میں کیا ہے؟ باقی سب کچھ تو اضافی ہے۔ اس لیے یہ غور اور خوض کرنے کی باتیں کہ ہم نے اپنی زندگیاں کیا کس دوڑ کے لیے بنا دی اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اور یہ جو ایک دوڑ ہے نا سٹیٹس کی، ایک دوڑ ہے نا سارا کچھ بنانے کی، کچھ کرنے کی، فلاں کرنے کی، اس کے درمیان کچھ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے جب ہم اس قسم کی بات کرتے ہیں تو اتنے چیلنجز سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ معاشرہ ایک ایسی ڈگر پہ چڑھ گیا ہے جہاں آپ کے اپنے آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے، آپ کے اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل صفر کر کے رکھ دیتے ہیں کہ اگر آپ اس طرف آئیں، اور آپ ایک ناکام اور بیکار انسان تصور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بڑے مسائل، ظاہر بات ہے ہم ایک دن میں یا ایک رات کے اندر اس ساری چیز کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن آہستہ آہستہ بتدریج ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کی، اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، اور اللہ نے اگر جائز حلال پاکیزہ کچھ دے دیا ہے تو اس کے اوپر قناعت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اور بالخصوص یہ جو بوئے تحاشا جمع کرنے کی دوڑ ہے، اس دوڑ کو کہیں اپنے لیے لمٹ لگا کر خیر کے کاموں کی طرف بڑھنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اب اللہ نے فرمایا یہ غور و خوض تمہیں کیا دے گا؟ فی الدنیا والآخرہ، یہ تمہیں دنیا اور آخرت کے متعلق غور کرنا ہے کہ تمہاری دنیا کی زندگی کیسی ہے اور آخرت کی زندگی کیسی ہے۔ دنیا کی زندگی کا جو سپین ہے وہ کتنا ہے اور آخرت کا زندگی کا سپین کتنا ہے۔ جب یہ تم مقارنہ کرو گے، جب تم غور و خوض کرو گے دنیا اور آخرت کی زندگی کے درمیان، پھر آ کر تمہارے لیے یہ کام کرنا آسان ہو جائے۔ اب فرمایا یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ قرآن مجید نے بہت ساری جگہوں پر جو ہے نا اس سے متعلق تفصیلی احکامات دیے ہیں۔ اب یہاں پر ایک جو ہے نا حکم کے اندر تھوڑی سی اصل میں ترمیم یا اس کی وضاحت کی گئی۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی نا سورہ بنی اسرائیل کی، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے کہ وہ جو بہت احسن طریقہ ہے. تو کہتے ہیں صحابہ نے ڈرتے ہوئے نا یتیموں کا سارا مال علیحدہ کر دیا، یعنی ان کے کھانے کا سامان بھی علیحدہ کر دیا، جو کچھ ان کے مال میں سے آیا تھا اس سے کوئی چیز تھی تو نتیجہ یہ ہوا ان کا ظاہر بات ہے. اب چھوٹا یتیم کون ہوتا ہے؟ پہلی چیز یہ سمجھ، یتیم وہ نابالغ ہے جس کا والد فوت ہو جائے یا ماں باپ فوت ہو جائے. جیسے ہی وہ بالغ ہوا یتامت ختم ہو گئی، یتیمی کا جو اس کے اوپر حکم تھا وہ ختم ہو گیا. تو اب وہ چھوٹا بچہ یا بچی وہ کتنے کھا سکتے ہیں؟ بڑے کی طرح تو نہیں کھا سکتے. تو صحابہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ اگر ان کے لیے کوئی گوشت ان کے مال میں سے آیا تھا رکھا تھا تو وہ پڑا پڑا خراب ہونے لگ گیا، ان کا غلہ خراب ہونے لگ گیا. لیکن صحابہ اس بات سے ڈر گئے کہ ہم یتیموں کے مال کے قریب جائیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں اس کے اندر جو ہے نا مزید جو ہے نا وضاحت فرما دی. قل اصلاح لہم خیر، اللہ کے رسول آپ ان کو کہیے ان کے لیے بات کو سنوارتے رہنا یہ زیادہ خیر کا معاملہ، یعنی ان کے مال کو ایسے مینج کرنا جس سے وہ محفوظ بھی رہے اور اس کے اندر اگر بڑھوتری ہو سکتی ہے تو بڑھوتری بھی ہو جائے. یعنی اس کو کاروبار میں یا کسی ایسی چیز میں لگانا یا اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کرنا جس سے وہ ضائع نہ ہو. اور پھر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اب ان کا مال بالکل پڑا پڑا ضائع ہو جائے تو وہ ضائع ہو جائے لیکن تم استعمال نہیں کر سکتے، تم ناحق نہیں کھا سکتے. یا جلدی جلدی، جہاں قرآن نے دوسری جگہ حکم دیا نا کہ جی جلدی جلدی ان کے مال میں تصرف کرنے لگو کہ ابھی وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر آ کے ہم سے ہمارا اپنا حق لے جائیں گے، اس سے پہلے پہلے جتنی عیاشی ہم کر سکتے ہیں ان کے مال میں سے کھا لیں. یہ نیتیں بری نیتیں، اللہ کو ان ساری نیتوں کا پتہ ہے. اس لیے فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے والوں کے درمیان سے پہچانتا ہے. اللہ کی چھانٹی بڑی واضح ہے. کوئی بظاہر اچھا بن کے جلدی جلدی کھانے کے چکر میں ہے تو یہ اللہ سے نہیں چھپ سکتا. اللہ رب العزت بڑا بہترین جانتے ہیں. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتے تو تمہارے اوپر مشقت ڈال دیتے، اور وہ مشقت یہ ہوتی کہ تم بالکل ان کے مال کو علیحدہ کر کے رکھو. یہ ایک مشقت ہوتی، ایک بوجھ ہوتا تمہارے لیے. تو اللہ نے اس بوجھ سے تمہیں بچایا ہے. ظاہر بات ہے جب یہ بوجھ ہوتا تو لوگ ڈرتے اور یتیموں کی کفالت سے بھی شاید ہاتھ اٹھا لیتے. تو اللہ نے ایک آسانی پیدا کی تاکہ یتیموں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ رہے اور لوگ ان کی کفالت کر سکیں. فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے احکامات کی حکمتیں کیا ہیں. اب ایک اور حکم دیا گیا نکاح سے متعلق، بڑی اہم ایک جو ہے نا یہ آیا مبارکہ کہ فرمایا کہ تم مشرکہ عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے، اور کسی مشرکہ عورت کے مقابل مومنہ لونڈی اگر میسر ہے نا تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم کسی آزاد بڑی پیسے والی مشرکہ عورت سے، خواہ وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ آئے. پسند آنے کی وجوہات کوئی بھی ہو سکتی ہیں، اس کا حسن بھی ہو سکتا ہے، اس کا مال دولت بھی ہو سکتا ہے، اس کا سٹیٹس بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر مشرکہ ہے تو اس سے بہتر ہے تم کسی کم تر لونڈی سے شادی کر لو، یہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے، لیکن مشرکہ سے شادی نہ کرو. اور اسی طرح فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ ہی مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کی شادی کرواؤ یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. اس لیے کہ کوئی غلام مرد مشرک مرد کے مقابلے میں بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھا لگے، اس کا سٹیٹس، شکل و صورت، مال دولت، حسب نسب زیادہ بہتر. اس لیے مومن کی مشرک سے شادی نہیں ہو سکتی. یہاں ایک استثناء ہے، اہل کتاب کا شرک اللہ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں، لیکن ان کی خواتین سے نکاح کرنے کی اجازت بھی دی ہے. اس لیے مسلمان مرد کی اہل کتاب خاتون سے خواہ اس کے عقائد مشرکانہ ہی کیوں نہ ہو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ایسی خاتون جو اہل کتاب نہیں، جیسے مجوسی ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے یا کسی اور مذہب کی ہے یا بے دین ہے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کے اس کے عقائد ہیں، ایسی کسی بھی عورت کے ساتھ مومن مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا. اور مومنہ عورت کا اہل کتاب مرد سے بھی یا کسی بھی کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. وہاں پر مطلقاً اس بات کی اجازت نہیں دی گئی. اور اس کی حکمتوں سے ایک حکمت یہ ہے کہ بہرحال مرد جو ہوتا ہے وہ گھر کو چلانے والا ہوتا ہے اور اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور اولاد پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے. اس لیے اگر مسلمان مرد جو ہے وہ اگر اہل کتاب کسی عورت سے شادی کر لے گا تو اس بات کا احتمال ہے کہ وہ عورت بھی وقت کے ساتھ مسلمان ہو جائے، یا اگر وہ مسلمان نہیں ہوتی تو بچوں کو بہرحال وہ اسلام کے اوپر
جو ہے وہ کاربند رکھے گا اور اس کی ذمہ داریوں میں سے، وہ اس کی ذمہ داریوں میں سے۔ لیکن خاتون چونکہ اپنے شوہر کے تابع ہوتی ہے، اس لیے وہ کسی کافر یا مشرک سے شادی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس کو مشرک بنائے اور اولاد کو بھی پھر مشرک بنائے، اور اس کی اجازت نہیں۔ یہاں ایک اور چیز بھی سمجھنی چاہیے، وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، اور تم جو ہے نکاح نہ کرواؤ مشرکین کا۔ نکاح نہ کرواؤ کہ مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرواؤ۔ اس صیغے سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ خواتین کے لیے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا یہ درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صراحت کے ساتھ فرمایا لا نکاح الا بولی، نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح نہیں۔ اور ہر وہ خاتون جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرے، آپ نے فرمایا فنکاحها باطل باطل باطل، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ اس لیے یہ گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کر لینا اور ماں باپ کو پتہ ہی نہیں جی ہم نے شادی کر لی ہے، اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں، یہ باطل نکاح ہے۔ اور ایک اور حدیث میں تو آپ نے صراحت فرمائی کہ ایسی خاتون زانیہ ہے، یعنی اگر کوئی خاتون گھر سے بھاگ کر ماں باپ کی اجازت کے بغیر، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح خود کر لیتی ہے، اس کو جان لینا چاہیے اس کا نکاح ہے ہی نہیں ہے، وہ بدکاری کی زندگی گزار رہی ہے۔ اور اگر بعد میں سمجھ آئیے تو نکاح ولی کو راضی کر کے نکاح کرنا ضروری ہے دوبارہ، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی کو بھگا کر شادی کر لی، یا لڑکی نے ولی کو اجازت کے بغیر جا کے کورٹ میرج کر لی، اب آ کر سمجھ آیا کہ جی یہ تو غلط کام ہو گیا، اب کیا کرے؟ اب ولی کو راضی کرے کہ یہ کام تو ہو گیا، عمومی طور پہ بعد میں پتہ لگتا ہے، رولا شولا ہوتا ہے، بہرحال اب کیا ہو سکتا ہے، تو گھر والے بھی مان چکے ہوتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کی فیملی میں ایسا کوئی معاملہ ہو چکا ہے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، تو جو ولی ہے اس کو چاہیے کہ فوری طور پر اجازت دے کے اپنی اس بچی، بہن، بیٹی کسی کا بھی نکاح کر دے، بجائے اس کے کہ وہ ناراض ہو کے پھرتا رہے اور وہ اللہ رب العزت کے ہاں بدکاری کی زندگی گزارتی رہے۔ تو جب یہ پتہ چلے نکاح کروائیں، اور نکاح دوبارہ پڑھنا اور نکاح کرنا ضروری، کیونکہ فنکاح ہوا باطل، اللہ کے رسول نے واضح طور پر فرمایا اس کا نکاح باطل ہے، خواہ قانون اس نکاح کو تسلیم کرتا ہے، شریعت اس نکاح کو تسلیم نہیں کرتی، اس لیے شریعت کے نزدیک وہ کوئی نکاح نہیں۔ اب فرمایا اولئک یدعون الی النار، اس لیے کہ یہ جو مشرک ہے نا، یہ سارے کے سارے جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اور اللہ رب العزت تمہیں جنت اور اپنی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور پھر اپنی آیات کو کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے لعلہم یتذکرون، شاید کہ یہ نصیحت پکڑ لیں۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیاوی زندگی میں ایمان کی اہمیت ایک بندہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے کتنی ضروری ہے، کہ اس کا قائم ہونے والا رشتہ جو ہے نا وہ ایمان کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور یہ نکاح انسان کی زندگی میں اہم ترین جو ہے نا وہ رشتوں میں سے۔ میں بڑی صراحت کے ساتھ آپ نوجوانوں کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، اور یہ نصیحت میری نصیحت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے والوں کو بھی نصیحت کی ہے اور لڑکی والوں کو بھی نصیحت کی ہے۔ لڑکے والوں کو یہ کہا ہے، لڑکے کو یہ کہا ہے کہ جب کسی سے نکاح کرنے لگے تو دیکھے تنکح المرأۃ لاربع، کسی بھی خاتون سے 4 باتوں کے لیے شادی کی جاتی ہے۔ ایک اس کے حسب نسب کی وجہ سے، دوسرا اس کے مال کی وجہ سے، تیسرا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور چوتھا اس کے دین کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، ان باتوں میں سے پریورٹی دینی پڑی، چوز کرنے پڑے تو تم دین کو چوز کرنا، دین کو چوز کرنا، دین کو چوز کرنا، تمہارے ہاتھ رنگے جائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ مطلب یہ ہے باقی چیزیں یہ دیکھنی منع نہیں ہے، انسان باقی چیزیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر کچھ چیزیں نہیں میسر آ رہی تو کمپرومائز کس پہ کرنا ہے؟ باقی 3 چیزوں پر نہیں کرنا، تو کس پر نہیں کرنا؟ دین پر۔ اور لڑکی والوں کو بھی ایک حکم دیا ہے، کہا جب تم سے تمہاری بہن بیٹی کا کوئی رشتہ مانگے تو اس میں 2 باتیں دیکھو، اس کا دین اور اس کا اخلاق۔ اب اخلاق دین کا ہی حصہ ہے، لیکن علیحدہ سے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک اس کا دین یعنی اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ، اور دوسرا اس کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملہ۔ یہ 2 باتیں اگر اس کی ٹھیک ہوں تو رشتہ دے دینا، اگر نہیں دو گے تو فساد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جاب، اس کا کاروبار، اس کی شکل و صورت، اس کا حسب نسب، ان چیزوں کو دیکھنے سے منع نہیں کیا، لیکن پھر وہی بات ہے، کمپرومائز کرنا پڑ جائے تو کس پہ کر لینا؟ باقی چیزوں پہ کر لینا، دین اور اخلاق پہ کمپرومائز نہ کرنا۔ کتنے کیس ہمارے پاس آتے ہیں
وہ جی ہمارا جو ہے نا داماد ہماری بیٹی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، ویسے کرتا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، نماز پڑھتا ہے؟ نہیں جی نماز تو نہیں پڑھتا۔ فیملی بڑی اچھی ہے، ہم نے وہ دیکھ کر آپ کو پتہ تھا یہ نماز نہیں پڑھتا؟ ہاں جی پتہ تھا نماز نہیں پڑھتا۔ پھر آپ نے اپنی بچی کیسے دے دی؟ وہ جی ہم نے سوچا یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ اچھا ماں باپ شادی کراتے ہوئے نا کہتے جی لڑکی آئے گی تو اس کو ٹھیک کر دے گی، اور جس کو آپ 20-25 سال خود ٹھیک نہیں کر سکے اس لڑکی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے وہ آ کے اس کو ٹھیک کر دے گی۔ اپنی اولاد کی تربیت وقت پہ کی نہیں، دوسروں کی بیٹی کی زندگی اجیرن کر دی۔ تو اس لیے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے۔ اپنے لیے دیندار رشتہ تلاش کریں اور اس کو فوقیت دیں، اور اپنے ماں باپ کو کہیں، خود اپنی زندگی میں اس کو فوکس بنائیں کہ ہم نے اگر شادی کرنی ہے تو دین کو سامنے رکھ کے کرنی ہے، اور دین کے علاوہ ہم جو ہے نا باقی چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑا تو کر لیں گے لیکن دین پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ جو خیر ہے نا، جب بندہ اللہ رب العزت کے حکم کو اور اللہ رب العزت کے دین کو بیچ میں لاتا ہے تو رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے نا وہی آپ کا حق بھی ادا کر سکتا ہے۔ جس کو اللہ کا حق ادا کرنے کا کوئی پتہ نہیں وہ میرا اور آپ کا حق کیوں ادا کرے گا؟ وہ تو اپنی ذات کے گرد گھومے گا، وہ اپنی ذات کے گرد گھومے گی۔ اور جو ہے نا اس حوالے سے یعنی سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے اپنی زندگی کے فیصلوں میں سٹینڈ لینا۔ یہ جی بس چل رہا ہے نظام اور جہاں مرضی ہوگی۔ میں نے بہت اچھے بچوں کو اور بہت اچھے لڑکوں کو دیکھا، واللہ اتنے اچھے اچھے لڑکے تھے، مسجدوں میں نماز پڑھنے والے، اعتکاف بیٹھنے والے، آپ سوچیں گے اعتکاف بیٹھنے والے، اور ان کی شادیوں سے پہلے ان کے اعتکاف چھوٹتے ہی نہیں تھے، لیکن ایسی جگہ پر ماں باپ نے انہوں نے شادی کر لی کہ نمازوں سے بھی اب گئے ہوئے، ماں باپ سے بھی گئے ہوئے۔ اب ماں باپ بھی رو رہے ہیں کہ جی ہمارا تو اتنا اچھا بیٹا تھا، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں کہا جی آپ نے خود غلط فیصلہ کیا۔ آپ کو اس وقت بڑی ماڈرن قسم کی بڑی جو ہے نا ایسی بہو چاہیے تھی جس کو جب وہ آپ فخر کے ساتھ پورے خاندان کے سامنے اترا کے دکھا سکیں کہ جی یہ ہماری بہو ہے، اور آپ کو اس وقت اس کا مال بڑا نظر آ رہا تھا، اور آپ کو اس وقت جو ہے نا اس کی جاب اور کیریئر بڑا نظر آ رہا تھا کہ جی اس کے ساتھ ہمارا بیٹا جڑ جائے گا تو اس کی دنیا بڑی اچھی ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی، یا کھجل خوار نہیں ہوگا۔ اور وہ ایسا کھجل کرتی ہے کہ ماں باپ بھی کھجل ہیں اور اولاد بھی کھجل ہے۔ اس لیے اس جانب توجہ کریں، دین دین دین۔ اور یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں، بعض لوگ بظاہر دیندار ہوتے ہیں، دین ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہوا، اس میں بھی فرق سمجھیں۔ کسی کی صرف ظاہری شکل و صورت کے اوپر نہ چلے جائیں کہ جی اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے بس ٹھیک ہے، اس کے اندر سے پرکھا کوئی نہیں۔ جس عمر کے سامنے کسی نے تعریف کی جی یہ بڑا اچھا ہے، انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا اچھا ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے، کوئی سفر کیا ہے، کیسے پتا یہ اچھا ہے؟ وہ بظاہر اچھا نظر آتا ہے، بھائی تھوڑی سی تحقیق کرو، پتہ لگے دیندار ہیں بھی ہیں نہیں ہیں، سوچ فکر کیا ہے، دو چار سوال، دو چار باتیں، کچھ چیزیں انسان پرکھتا ہے دوسرے کو، جی اس کا اس دین کے معاملے میں کیا معاملہ ہے، دین کس سے پتہ کرتا ہے اخلاق کردار کیسا ہے۔ اس لیے صرف ظاہری حلیوں پہ نہیں جانا، دین دین ہو جو حلق سے نیچے اترا ہوا ہو۔ یہ حلق سے اوپر والا جو دین ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو الٹا وبال ہے، الٹا وبال ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دینی حلیے کو اپنے گھر والوں کے لیے عذاب بنایا ہوا ہے، وہ ایک دروغے ہیں گھر والوں کے اوپر سارا ٹائم، اور دین کے نام پر انہوں نے اپنے گھر والوں کے اوپر ہر حلال انٹرٹینمنٹ بھی بند کر رکھے، خود پاویں کچھ بھی کرتا ہوں، سارا ٹائم پھرے گا، دوستوں کے ساتھ پھرے گا، عیاشی کرے گا، موبائل پہ ہر قسم کی چیز دیکھے گا، گھر کے اندر ٹی وی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل گھر والوں کو جناب ایک دڑبے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور سارے گھر والوں کے اوپر جو ہے نا دین کے نام پر ایک سختی کی ہوئی ہے۔ اور اس کے مقابل کتنی عورتیں ہیں، ایک اسلامک فیمنزم کا بڑا مصیبت ہے کہ وہ ہر بات میں یہ گھسیٹ کے میرا تو حق ہی ہے، میرا تو حق ہی ہے، میرا تو حق ہی ہے، مجھ پر تو یہ فرض نہیں کیا گیا، مجھ پر تو یہ فرض نہیں کیا گیا۔ اور وہ ایک ایسا وبال ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں اللہ کے ہاں جواب دے کیسے ہونا ہے، پتہ نہیں ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو یہ بات کہی، کوئی چھوٹی خاتون تھی، صحابیہ تھی، ان کو کہا کہ تم اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جتنی استطاعت ہے اتنی کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھ لینا، اس لیے کہ وہ تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری جہنم بھی ہے، تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری جہنم بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کہا تھا اے خواتین کی جماعت میں نے تمہیں جہنم میں کثرت کے ساتھ دیکھا۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا ہم کیا کرتی ہیں کہ آپ نے ہمیں کثرت سے جہنم میں اندر دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک تو تم لعنتیں بہت بھیجتی، بات بات پہ لعنت بھیجتی ہو، دوسرا یکفرن العشیر، تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، اور ناشکری کیا ہے؟ ساری زندگی وہ تمہارے مطالبات پورا کرتے رہے،
کہیں پر آ کر کمی رہ جائے تو فوراً یہ کہتی ہو جب سے تیرے گھر آئی ہوں کوئی خیر نہیں دیکھی، پچھلی ساری کو ملیا میٹ کر دینا۔ یہ سنگین باتیں ہیں، یہ اللہ کے رسول نے بیان کی۔ تو نہ ظالم قسم کے شور بنو کہ گھر والوں کی زندگی عذاب کی ہو۔ گھر کے اندر داخل ہوئے، پتہ لگا بچے بھی چھپ رہے ہیں، بیوی بھی چھپ رہی ہے، ہر کوئی کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے کہ یہ اب مصیبت ہی چڑھ گئی ہے۔ کوئی انسان ہے، گھر والے بچے بھی انسان ہیں، بیوی بھی انسان ہے، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کھانا صحیح نہیں بن سکا، کوئی نمک تیز ہو گیا، کوئی مرچی تیز ہو گئی، کوئی حلق چائے صحیح نہیں بن سکی، کوئی پانی کا گلاس ٹوٹ گیا، کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی ادھر سے ادھر ہو گیا معاملہ، کوئی وقت پہ تیار نہیں ہو سکے، پتہ لگا گھر والوں کا سانس سوکھا ہوا کہ جی اب تو یہ چھوڑے گا ہی نہیں۔ بندہ گھر کے اندر داخل ہو نا، سارے گھر والوں کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جائے کہ ہمارے گھر کے اندر سے ایک خوشی، ایک اطمینان، ایک سکون والا وہ بندہ جس کے ساتھ ہم اپنی سب چیزیں شیئر کر سکتے تھے، جس کے آنے سے رونق بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہیں گیا ہوا تھا، وہ آ گیا، رونق بحال ہو گئی۔ بڑے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ اس کیفیت میں اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ کے چہرے ان کو دیکھ کے دمکتے ہیں، ان کی بیوی کی آنکھیں ان کی اس کو دیکھ کر جو ہے نا وہ روشن ہو جاتی ہیں، اور اولاد جو ہے نا وہ دوڑتی دوڑتی ادھر ادھر سے آگے کبھی ابے کے سر پہ چڑھ رہی ہے، کبھی بازو پہ چڑھ رہی ہے، کبھی کہیں چڑھ رہی ہے، اور خوش ہو رہی ہے کہ جی بابا آ گئی۔ اگر ایسا ماحول ہے نا، اور آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے، اور ان کو جھجک نہیں ہے آپ کے ساتھ کوئی بات کرتے ہوئے، کوئی بات بتاتے 10 دفعہ سوچنا نہیں پڑتا کہ یار پتہ نہیں یہ آج برتن ٹوٹ گیا تو کیا بنے گا، آج فلاں نقصان ہو گیا ہے تو کیا بنے گا، یہ بندہ آگے سے کیا ریئیکشن دے گا۔ وہ دھڑلے سے آپ کو بتاتے جی آج یہ غلطی ہو گئی، اور آپ ان کو تسلی دیتے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چیزیں ہیں احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے، بے جا نہیں توڑنی چاہیے، آئندہ احتیاط کرنا بیٹا، کوئی بات نہیں۔ آپ کا ایک ایسا انڈرسٹینڈنگ کا ماحول ہے، اور وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا انٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں آپ کے ساتھ، تو پھر بہت آپ کے اندر بڑی خیر ہے، آپ مبارک انسان۔ اور اگر جو ہے نا آپ اس قسم کے مرد ہیں جو گھر کے اندر داخل ہوئے اور ہر بندہ اپنی چیزیں چھپانا شروع ہو جاتا ہے، اور بچے کھسک کھسک کے کمروں میں گھس جاتے ہیں، اور جو ہے نا مجبوری مارے بیوی کو آپ کے سامنے آ کر کوئی چیز دینی پڑتی ہے اور وہ کرتی ہے، اور وہ بھی ڈرتے ڈرتے آپ کو کوئی بات بتاتی ہے، اور ماں باپ کو بھی الفاظ تول تول کے آپ کے سامنے بولنے پڑتے ہیں نا، تو آپ کے اوپر پھر وہ ہے جو منع ہے، اس لیے کہ کسی کام کے نہیں آپ بالکل بیکار انسان ہیں، اور اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو اللہ ہی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، وگرنہ مجھے یقین ہے کہ فائدہ کوئی نہیں ہونے والا، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا خیارکم خیارکم لأہلکم وانا خیر لأہلی، تم میں اچھا تو وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ کیا ہو گیا اگر کچھ نہیں ایگزیکٹلی ویسا ہو سکا جیسا ہم چاہتے تھے؟ اور یہی معاملہ خواتین کے لیے بھی، یہی معاملہ خواتین کے لیے بھی۔ مرد بیچارے آج کل شوہر ایسے ہیں بیویوں سے باتیں چھپا چھپا کے رکھ رہے ہیں، کوئی چیز خریدی ہے نا تو وہ اصل قیمت نہیں بتاتا بیوی کو کہ جی اس نے تو سر اٹھا لینا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اگر اس نے اپنے لیے کوئی چیز خرید لی ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو بتائیں کہ جی یہ چیز اچھی ہے، سارا کچھ، ہر وقت کیڑے ہی نکال لیں، ہر وقت یاد ہی کرانا ہے کہ جی اچھا آپ نے یہ خرچہ کر لیا، حالانکہ کما بھی وہی رہا ہے، ہمارے تو یہ فلاں فلاں چیز آپ نے کوئی نہیں پوری کی، سارا ٹائم تانے ہی زبان پہ ہیں، سارا ٹائم گھر کے اندر بندہ تول تول کے ہی دیکھتا رہتا ہے، کہیں بیگم صاحبہ کا موڈ نہ خراب ہو جائے، کہیں حالات نہ خراب ہو جائیں، بس ہر ٹائم جو ہے وہ کہیں یہ نہ بول دے، کہیں یہ وہ نہ بول دے، اور عجیب ایک گھر کے اندر ماحول بنایا ہوا ہے، اولاد کی بھی عجیب سی تربیت ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ باپ کے مقابل کھڑا کرنے والی تربیت ہے، یہ ظلم ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے سارے گھر کا نگہبان ہے، لیکن عورت کے متعلق کیا فرمایا اللہ کے رسول؟ فرمایا وہ اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کی اس ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کیا کیا ہے، اس لیے ہمیں نے یہ جواب دینے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جی تم اس معاملے میں غور کرو، نصیحت حاصل کرو، تذکیر کرو کہ تمہاری زندگی کہاں جا رہی۔ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، اگلی آیت مبارکہ سے متعلق انشاءاللہ احکام و مسائل آئندہ کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے، کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔